وجی الدین صاحب نے جو یہ کتاب لکھی ہے، حقیقت میں سر سید کی فکر، ان کے رفقا، سر سید کی تحریک کو بڑھانے والے، علی گڑھ یونیورسٹی کو اس مقام تک لے جانے والے سب کا ذکر اس میں کیا ہے، اور بڑی جرأت سے اور ہمت سے انہوں نے آج کے حالات کا بھی ذکر اس کتاب میں بخوبی کیا ہے۔ وجی الدین صاحب 80s میں علی گڑھ میں تھے، اور 80s کے بعد آج کے حال کو جس کا درد کا بیان کیا ہے وہ ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ میں 60s میں علی گڑھ میں تھا۔ میں جب علی گڑھ گیا تھا تو کرنل بشیر حسین زیدی صاحب وائس چانسلر تھے، اس کے بعد وہاں طیب جی وائس چانسلر ہوئے، علی یاورجن صاحب وائس چانسلر ہوئے، اور علیم صاحب جب وائس چانسلر ہوئے تب میں علی گڑھ سے اپنی ڈگری لے کے آیا۔ تقریباً 58-60 سال ہو گئے۔ یقینی طور پر وہاں علی گڑھ نہیں ہے جس کی فکر ہمارے وجی الدین صاحب نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ سب کو معلوم تھا کہ مسلم معاشرے کا ایک وہ ایسا بت خانہ ہے، تہذیب کا ایسی زمین ہے، ہر مسلمان گھرانہ اپنے بچے کو علی گڑھ اس لیے بھیجتا تھا کہ وہ تعلیم و تربیت سے نواز جائے، کیونکہ سر سید کی یہ فکر تھی کہ تعلیم بغیر تربیت کے انسان نہیں جانور پیدا کرتی ہے۔ اس تصور کی وجہ سے جتنے بھی پڑھے لکھے خاندان تھے وہ علی گڑھ میں اپنے بچے کو بھیجتے تھے، اور وہاں سے وہ تعلیم و تربیت لے کے آتا تھا، اور علی کہلاتا تھا جو پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ اس وقت جب یہ 50% کی بات آئی تو یہ ایک وہم ہوا کہ بھئی یہ ٹیک اوور ہو جائے گا اور یہ یونیورسٹی جو ہے اپنا کلچر چھوڑ دے گی، کیونکہ کوٹھاری کمیشن جو سن 62 میں بیٹھا تھا اس نے کہا تھا کہ مائنارٹی کریکٹر کو مینٹین کرنے کے لیے مائنارٹی شوڈ بی ان دی میجارٹی، اور وہ میجارٹی علی گڑھ میں تھی ہمیشہ سے۔ 65 اور 60% مسلمان ہوتے تھے اور باقی نان مسلم ہوتے تھے، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں تھا۔ لیکن یہ خوف جب آیا تو انہوں نے اس کو کرنے کے لیے اس زمانے میں جواہر لال نہرو صاحب نے طیب جی کو بھیجا تھا، اور کوٹھاری کمیشن نے یہ رپورٹ دی تھی۔ وہ کنفیوژن ہو گیا، لیکن وہاں جو چیف پراکٹورین مانیٹر تھے اقبال بھائی، جن کا آپ نے ذکر کیا، برولہ کہلاتے تھے، وہ کچھ دن پہلے انہوں نے یونین میں تقریر ہو رہی تھی اور وہاں جھگڑا کیا، تو لڑکے ان کی تلاش میں تھے، اور وہاں جب یہ ہنگامہ ہوا جس کا ذکر آپ نے کیا، اور ودن اے منٹ پولیس آ گئی۔ پولیس کبھی علی گڑھ میں آئی بھی نہیں تھی، اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ آئے اور بیٹھ گئے گھٹنوں پہ اور ایک دم سے فائرنگ شروع کر دی۔ ایک بچہ اس میں سے اچھلا اور گرا، خبر ہوئی کہ یہ مر گیا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے وہاں مسجد سے چارپائی لے کر، اور میں وہاں جو پیچھے ہاسپٹل تھا وہاں لے گیا۔ وہاں میں نے دیکھا مصطفیٰ صدیقی صاحب جو رجسٹرار تھے اور سینئر IAS آفیسر تھے، ان کی شیروانی کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کو بچاؤ، اور وہ لڑکا مرا نہیں ہے۔ اب وہاں سے ہم لوگ 3-4 لڑکے بھاگے یہ کہتے ہوئے کہ نہیں کوئی نہیں مرا ہے، لیکن خبر یہ ہو گئی کہ کئی لڑکے مر گئے۔ اس وقت ہم لوگ بھاگے تو ہمارے پروفیسر تھے PC بنرجی اور بصیر خان صاحب جو زولوجی کے ہیڈ تھے، انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی کی دیواریں ختم ہو جائیں گی آج۔ تو بھاگے ہوئے گئے تو یونین کی آخری جو صف ہے وہاں یونین جو لوگوں نے علی گڑھ دیکھا ہے کہ پیچھے وہ سیٹیں اوپر ہوتی چلی گئیں، تو آخری سیٹ پہ یہ جھکے ہوئے تھے اور پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ تو وہاں سے ہم لوگ ان کو بچا کے لائے اور SS ہال کی طرف لے گئے۔ وہاں ایک وہ تو انتقال ہو گیا، نام نہیں لینا چاہوں گا، وہ سامنے سے آئے اور انہوں نے سر پہ ان کے ہاتھ مارا اور وہ انہوں نے ہاتھ لگائے۔ یہ اصل واقعہ تھا۔ لیکن جب کچھ دن کے بعد الیکشن ہوا اور میں یونین کا ایک ذمہ دار بن گیا،
اور علی یاور جنگ صاحب نے سب کو معاف کیا۔ ان کا بڑپن یہ تھا کہ انہوں نے ایک ایک بچے کو معاف کیا۔ 76 بچے جیل میں گئے تھے۔ ہماری ڈیمانڈ تھی کہ ان بچوں کو چھوڑا جائے۔ یونیورسٹی کیمپس میں پہلی بار پولیس آئی، لیکن علی یاور جنگ صاحب نے ان سب بچوں کو معاف کیا۔ اور اس کا واقعہ ہاشم کدوئی صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا، وہ پراکٹر تھے۔ لیکن اس وقت یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں میں، اس کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کو بچانے کے 2 وقت ہمارے تصور میں آئے۔ ایک کا تو ذکر انہوں نے کیا ہے ذاکر صاحب کا، کہ ذاکر صاحب نے اور مولانا آزاد نے اس یونیورسٹی کو بچایا۔ حقیقت یہی ہے کہ سن 47 کے بعد نواب اسماعیل خان صاحب کیونکہ مسلم لیگ کے تھے، یہ پروپیگنڈا ہو گیا کہ یہ علی گڑھ یونیورسٹی نے پاکستان بنایا ہے، اور یونیورسٹی جو تھی وہ چند 100 لوگوں کی رہ گئی تھی۔ ذاکر صاحب کو تیار کیا مولانا آزاد نے، اور ذاکر صاحب جب یونیورسٹی میں آئے سن 52 میں اور سن 57 کے بیچ میں، انہوں نے ہندوستان کے بہترین ٹیچرز کو علی گڑھ لے کے آئے۔ وہ پروفیسر سہا کو انجینئرنگ کالج میں لائے، پروفیسر پی سی بنرجی کو لائے، نور الحسن کو لائے، عالم سرور کو لائے، پروفیسر گل کو لائے، اور ان سب کو لا کے انہوں نے ان کو تنخواہ ان کی بڑھائی، پریمیسز میں بہت بڑے بڑے بنگلے دیے۔ 57 میں جب وہ گئے تو علی گڑھ یونیورسٹی واپس آ چکی تھی اپنے پورے وقار کے ساتھ، لیکن اس وقت جو یونیورسٹی کو واپس لائے اس میں 2 آدمیوں کا بڑا نام ہے، وہ آپ کی کتاب میں کہیں سے رہ گیا ہے، لیکن میں اس کا واقعہ آپ کو یوں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت اخلاق الرحمان کدوئی ڈین ویلفیئر آف سوسائٹی تھے، ہاشم کدوئی پراکٹر تھے۔ ان لوگوں نے لڑکوں سے، طلباء سے ہمارے ہاسٹل میں آتے تھے، ہم لوگوں سے ملتے تھے، اور چند مہینوں کے اندر ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ وہ جو استاد اور شاگرد کا جو رشتہ تھا، جو علی گڑھ کی سب سے مضبوط چیز تھی، وہ ان 2 کدوئی حضرات نے پوری کی۔ اس کا آپ کے کتاب میں ذکر نہیں آیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علی گڑھ کو بچانے والوں میں، دوبارہ کھڑا کرنے والوں میں ہاشم کدوئی اور اخلاق الرحمان کدوئی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ جو بیسک کانسیپٹ تھا علی گڑھ کا، ریزیڈینشل یونیورسٹی کا جو تصور تھا، سر سید کے خواب میں جو بات تھی، اس کو وہ ٹوٹ گئی تھی سن 65 میں، لیکن وہ واپس آئی۔ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے قلم کو ایسے ہی مضبوطی سے لکھیں، کیونکہ اب لوگ لکھنے کا کام بند کر چکے ہیں۔ ایک تماشا شروع ہوا ہے جو انگلیوں سے دبایا جاتا ہے، اور چوہا یا موکس کہتے ہیں، اس کو ادھر سے ادھر گھما کے الٹی سیدھی خبریں لی جاتی ہیں، نہ لوگ پڑھتے ہیں نہ لوگ لکھتے ہیں۔ تو آپ نے جو سلمان خورشید صاحب کو بلایا، یہ بھی بہت بہتر کام کیا، کیونکہ ان کے والد کا وہی مقام ہے میری نظر میں کہ جو سر سید کے اور رفقا تھے، اس مدرسہ جو مدرسہ ہو گیا تھا، اس کو دوبارہ یونیورسٹی میں ترمیم کرنے کا کام مولانا آزاد نے اور ذاکر صاحب نے کیا، جس کی آپ نے بخوبی اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔